السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ حجرات کی تفسیر تقریباً 9-10 آیتیں یہاں پر پیش کر چکے ہم۔ تقریباً گزشتہ 2 آیتوں سے پروردگار عالم نے اسلامی اجتماع اور اتحاد کو باقی رکھنے کے لیے کچھ انسان کو تعلیمات، مسلمانوں کو تعلیمات پروردگار عالم نے دیے۔ ان میں سے جو مہم اور اہم جو مسئلہ تھا وہ اصلاح کرنے کا تھا کہ مومنین کے درمیان، اس لیے کہ مومن مومن کا بھائی ہے، ان دو کے درمیان اصلاح کی جائے اور اس اتحاد کو اور اس اتفاق کو باقی رکھا جائے، اس کو منتشر ہونے اور ان کو پھوٹنے نہ دیا جائے۔ یہ بات مشہور ہے برٹش حکومت کی جو ایک سیاست ہے، ڈیوائڈ اینڈ رول، بانٹو اور حکومت کرو، یعنی لوگوں کو بانٹو اور اپنا غلام بنا لو لوگوں کو۔ لیکن اسلامی تعلیمات کے مطابق اسلام کہتا ہے کہ ایک رہو، حکومت کرو، بٹ کے غلام نہ بن جاؤ بلکہ ایک رہ کے خود حکومت کرو۔ یہ اسلامی تعلیمات، جب تک انسان ایک رہیں گے، سب ایک ساتھ رہیں گے، اتحاد رہے گا، تو پھر اتحاد میں مضبوطی آئے گی، طاقت رہے گی، اور اس کے بعد آپ کی خدمت میں عرض کریں بڑے بڑے کام آدمی کر سکتا ہے۔ اس لیے اس کے لیے اگر ہم محسوس ایک مثال دینا چاہیں، بارش کے خطرے جب تک خطرے رہتے ہیں، انسان کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتے۔ ابھی یہ جار کے اس میں اتراکھنڈ میں جو حادثات پیش آئے ہیں، جب سارے بارش کے خطرات ایک ہو گئے تو اتنے بڑے حادثات اتنی بڑی طاقت لے لیتے ہیں کہ ساری دنیا کو بھی، وہ سارے شہر کو، سارے لوگوں کو برباد کرنے کی یعنی اتنی اپنے اندر وہ پاور حاصل کر لیتے ہیں، آ جاتا ہے جب اتحاد میں مضبوطی اور طاقت بہت ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد والے آیتوں میں پروردگار عالم نے اب ایک طرف سے ہمیں اتحاد میں اور متحد رہنے کا راستہ جو بتایا، اب اس راستے میں کچھ خطرات بھی ممکن ہے پیش آئیں جو اس اتحاد کو افتراق میں، اس اتحاد کو پھوڑنے میں اور انتشار میں بدلنے میں سازگار آمد ہوں۔ تو اب ان خطرات سے آگاہ کرتے ہوئے پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم ولا نساء من نساء، اے صاحبان ایمان، لوگوں کی ایک اجتماع، لوگوں کا اجتماع، ایک اجتماع دوسرے اجتماع کا مذاق نہ اڑاؤ۔ عورتوں کی ایک جمعیت دوسرے عورتوں کی جمعیت کا مذاق نہ اڑائے۔ ان یکون عسا ان یکون خیرا منہن، بے ممکن ہے کہ جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہو۔ کہاں سے معلوم تم کو؟ تم اس کی ظاہری شکل دیکھ کے، اس کی وضعیت دیکھ کے تم اس کا مذاق اڑا رہے ہو۔ ممکن ہے کہ یہی شخص تمہارے سے بہتر ہو جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو۔ یہ اسلامی تعلیمات میں یہ ایک خطرہ ہے کہ انسان جب کہیں پر جا کے مذاق کرتا ہے، کسی کا مسخرہ اڑاتا ہے، کسی کا کو حقیر کرتا ہے، ذلیل کرتا ہے، تو یہ ذلیل کرنا، حقیر کرنا دونوں کے درمیان آپس میں جدائی کا سبب بنے گا۔ پروردگار عالم بتا رہا ہے اس اتحاد کو باقی رکھنے کے خطرات میں سے ایک خطرہ ایک دوسرے کا مذاق اڑانا ہے۔ ایک دوسرے کا مذاق اڑاؤ گے تو یہاں پر یہ ایک الرٹ ہے انسان کے لیے، ایک ایسا پوائنٹ ہے جہاں پر انسان بچھڑ سکتا ہے ایک دوسرے سے، تو ہمیں متوجہ رہنا چاہیے، ایک دوسرے کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ اب یہاں پر اور بات ہے کہ مومن کے دل کو خوش کرنا بھی بہت بڑی نعمت اور بہت بڑا ثواب ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کے دل کو خوش کرے، اس کو خوش کرے۔ لیکن یہ خوش کرنا کس قیمت پر، کس طریقے سے؟ پیغمبر اسلام کی روایت ہے کہ اگر کوئی انسان کسی مومن کے دل کو کسی اور مومن کے دل دکھائے بغیر خوش کر رہا ہے تو خدا اس مومن کو بہت چاہتا ہے۔ ایک کے دل کو خوش کرنے کے لیے دوسرے کے دل کو ناراض نہ کیا جائے۔ ایک کے دل کو خوش کر رہا ہے لیکن ایک کے دل کو دکھا کے، یہ خدا کو پسند نہیں ہے۔ اس طریقے سے کسی کو خوش کرو کہ نہ کسی کا دل دکھے اور ایک دل خوش بھی ہو جائے۔ ہم جس کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، خوش کرنے کے بعد خوشی بہت کم عرصے میں ختم ہو جاتی ہے، لیکن جو دل دکھ گیا ہے وہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ خوشیوں میں کیا کیا جاتا ہے؟ آدمی پھول کا ہار ڈالا جاتا ہے۔ پھول کا ہار کتنے دن رکے گا؟ 2 دن، 3 دن، 5 دن سوکھ جائے گا۔ لیکن جو دل دکھ گیا ہے، اگر وہ مرم وہ صحیح بھی ہو جائے لیکن نشان باقی رہ جائے گا، نہیں جائے گا۔ انسان کا دل کا جو زخم ہوتا ہے، جو دل کا درد ہوتا ہے، وہ دل کا درد مٹنے والا نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر ہمیں اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ انسان دوسرے انسان کا مذاق نہ اڑائے، یعنی اس کو ذلیل اور حقیر نہ کرے۔ پیغمبر اسلام جنگ خیبر میں، فتح جنگ خیبر کے بعد
جو منطقہ تھا, جو ایریا جس کو پیغمبر اسلام نے فتح کیا تھا, یہودیوں کا ایریا تھا. ایک وہاں کی عورت رہنے والی جب اسلام کامیاب ہو گیا تو کہنے لگی کہ میں مومن ہو گئی ہوں, میں اسلام لے آتی ہوں. اسلام لے آنے کے بعد اس نے پیغمبر اسلام سے ایک پیشنہاد کی, ایک درخواست کی کہ یا رسول اللہ اگر ممکن ہو تو آپ میرے ساتھ شادی کر لیں. پیغمبر اسلام نے بھی اس کی درخواست کو قبول کر کے پیغمبر اسلام نے شادی کر لی. جب شادی کر لی اور گھر لے کے آئے اس کو جناب صفیہ کو, تو اسی گھر میں رہتی تھی یہ جس گھر میں پیغمبر اسلام کی دوسری بیویاں بھی رہتی تھی, جس میں عائشہ اور حفصہ بھی. اب یہ جب بھی ان پر نگاہ پڑتی جناب صفیہ پر ان کی, تو یہ کہتے کہ اے یہودی کی بیٹی, اے یہودی کی بیٹی. اب ایک مرتبہ دو مرتبہ یہ سنی, پہلے تو اس کے باپ کا انتقال ہو گیا تھا, یہودی کی بیٹی کہنے سے اس کی باپ کی یاد اس کو آتی تھی, جنگ میں جو اس کے بعد مار دیے گئے تھے. اور دوسری بات, اس کو اس جہالت میں اور اس یہودیت میں باقی رہنے پر جو اس کو حقارت تھی, اب یہ سمجھ رہی تھی کہ میں مومن ہو کر اور پیغمبر اسلام کی زوجہ ہو کر میں نے اس خامیوں کو مٹا دیا ہے اور اس کو میں نے تلافی کر لی, میں اب عظمت حاصل کر لی ہے میں نے. تو اس کو اس چیز کی یاد دلاتی تھی کہ ان کو دل دکھتا ہے ان کا, جناب صفیہ کا. تو ایک دن پیغمبر اسلام سے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ایسی بات ہے کہ جب میں گھر میں چلتی پھرتی ہوں ان دونوں کی نگاہ مجھ پر پڑتی ہے تو کہتے ہیں اے یہودی زادی مجھے تکلیف ہوتی ہے. تو پیغمبر اسلام نے کہا کہ ان لوگوں سے تم اگر دوبارہ اس طرح سے تمہیں کہیں تو یہ جواب دو کہ میں یہودی بھی اگر تھی تو یہودی ہارون پیغمبر کے, ہارون کی نسل کے ہیں, ہارون کی بیٹی ہوں میں, موسیٰ میرے چچا ہیں, میں رسول کی بیوی ہوں, تمہارے اندر کیا فضیلت ہے, یہ کہہ کر تم ان کا جواب دے دینا. تو اس طریقے سے پیغمبر اسلام نے اس کو کہا کہ جو ہے مذاق کرنا, اس طریقے سے ذلیل کرنا اور حقیر کرنا جو ہے صحیح نہیں ہوتا. ایک روایت ہے کہ خداوند عالم نے تین چیزوں کو چھپا رکھا ہے, کسی کو معلوم نہیں, 3 چیزوں کا علم. اب ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں کا خیال کریں. اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کسی بندے خدا کے پاس کپڑا ہے, اچھے کپڑے پہنا ہوا ہے, سینٹ لگایا ہوا ہے, پریس کیا ہوا ہے کپڑے, ایک ایسا آدمی ہے جس نے نہ کپڑوں کو پریس کیا ہے نہ سینٹ لگایا ہے, اب اس کے سینٹ نہ لگانے اور پریس نہ کرنے پر ہم یہ نہ سمجھیں کہ یہ ذلیل ہے, یہ حقیر ہے. ممکن ہے کہ یہی آدمی خدا کے نزدیک بہت بڑا مقام رکھتا ہو. یہی آدمی پیغمبر سے روایتوں میں ہے کہ جس آدمی کو تم یہ سوچ رہے ہو کہ اس کے پاس 2 جوڑی کپڑا کم ہے, شاید اس کے پاس ایک ایسی چیز ہو جو تمہارے پاس نہیں ہو. مثال جو روایت میں کہا گیا, شاید مستجاب الدعویٰ ہو, جب دعا کرتا ہو تو قبول ہو جاتی ہے اس کی دعا, لیکن تمہاری دعا قبول نہیں ہوتی. ظاہری شکل کو, دنیا کا دستور ہے کہ اکثر جو ہے ظاہری شکل کو دیکھا جاتا ہے اور ظاہری شکل پر جو ہے فیصلہ کیا جاتا ہے. ملتا ہے کہ ایک جگہ جو ہے شہر کے بڑے بڑے لوگوں کو جو ہے حکومت کے بادشاہ نے جو ہے دعوت دی, سارے بڑے بڑے لوگ آئے, تو اسی شہر کے ایک بڑے عالم دین تھے, عالم دین کو بھی جو ہے دعوت دی گئی, لیکن اس عالم کے پاس صاف ستھرا کپڑا, پریس کیا ہوا کپڑا اور سجے دھجے جو ہے جو بھی جا رہا, تاج پہنا ہوا, کوٹ پہنا ہوا اور بادشاہی طریقے سے, اس لیے کہ بادشاہ بلا رہا تھا اور بڑے بڑے لوگوں کو بلا رہا تھا, تو سارے اپنے اپنے اعتبار سے جو تیار ہو کے جا رہے تھے. اب یہ عالم اس شہر کے امامہ پہنے ہوئے, بوسیدہ کپڑے پہنے ہوئے, عصا ہاتھ میں لیے اندر جا رہے. جو لوگ باہر کھڑے ہوئے تھے دروازے پہ اندر جانے کے لیے, جو بھیج رہے تھے, اندر رہنمائی کر رہے تھے, انہوں نے اس عالم کو دیکھ کے کہا کہ بھائی شاید تم غلطی سے آ گئے, چلے جاؤ ادھر سے, آپ کو دعوت نہیں ہے. کہا کہ بھائی مجھے بھی دعوت ہے, اس شہر سے جو ہے دیکھو مجھے بھی نامہ آیا ہے, مجھے بھی دعوت نامہ ملا ہے, مجھے بھی بلایا گیا ہے. تو کہا کہ اب وہاں سب تاج پہن کے سارے خوبصورت کپڑوں میں, آپ اس شکل میں آئیں گے وہاں پر نہیں, ہم آپ کو اجازت نہیں, آپ چلے جائیں, معاف کیجیے گا, وہاں پر جو ہے شاید آپ کو مناسب نہ ہو. تو یہ عالم دین چلے گئے. جانے کے بعد شاید اپنا یا کسی کا امانت میں مانگ کے انہوں نے خوبصورت کپڑا پہنا, پھر آئے. کہا کہ جیسے آئے تو کہا بسم اللہ آئے, آپ اندر کمرے میں جائیں, وہاں بیٹھے, یہ کرسی آپ کی, یہ مقام آپ کا, اب لے جا کے بٹھا دیا ان کو. جب سارے لوگ بیٹھ گئے اور سفرہ بچھایا گیا, تب اس عالم دین کا وظیفہ تبلیغی جو تھا ان کو بتانا تھا لوگوں کو کہ لوگوں کی ظاہری شکل کو نہ دیکھو, ان کے خدا پسندی کو, خدا کی محبت کو دیکھو. تو انہوں نے دیکھا جیسے کھانا لے کے آئے, سب کے سامنے پلیٹ رکھی, تو پھر اپنا دامن پھیلایا, کہا کہ اس میں ڈال دو کھانا اس میں ڈالو. تو کہا کہ مذاق کر رہے ہیں آپ؟ کہا نہیں مذاق نہیں کر رہا ہوں, میں حقیقت کہہ رہا ہوں, میں سچ کہہ رہا ہوں. میرے جیب میں ڈالو کھانے کو, میرے کپڑوں میں ڈالو کھانے کو. کہا کیوں؟ کہا جب میں بوسیدہ کپڑے, اگر مجھ کو دعوت تھی, جب میں کپڑے پرانے بھی پہن کے آیا تو مجھ کو اندر بلانا چاہیے تھا. جب میں پرانے کپڑے پہن کے آیا تو مجھے بھگا دیا گیا. جب میں کپڑے نئے پہن کے آیا تو پھر مجھے اندر بلایا گیا. یعنی میرے کپڑوں کو دعوت دی ہے تم نے, مجھے دعوت نہیں دی. اگر مجھے دعوت دی تو کپڑوں سے کیا ربط تھا تمہیں, کپڑوں سے کیا ارتباط تھا؟ جیسے بھی تھا مجھے اندر بلاتے, کھلا کے بھیج دیتے. جب میں پرانے کپڑے سے آیا تم نے مجھے بھگا دیا باہر.
جب میں نئے کپڑے پہن کے آیا تو مجھے اندر بلایا، جس کا مطلب تو نے میرے کپڑوں کو دعوت دی ہے، مجھے دعوت نہیں دی ہے۔ تو ممکن ہے کہ انسان جو بوسیدہ کپڑے اور معمولی کپڑے پہنے، لیکن اس کے پاس جو ہے خدا کی طرف سے بہت بڑے مقامات اور بہت بڑے جو ہے خدا کی طرف سے جو اس کو نعمتیں ملی ہوئی ہوں۔ اس کے لیے جو واقعہ ملتا ہے وہ یہ کہ ایک شخص کا بچہ جو ہے بیمار تھا، وہ اپنے شہر کے اور باہر کے جتنے بھی متخصص اطباء تھے، ڈاکٹرز تھے، ان کے پاس جس نے بچے کو لے کے گیا، مراجعہ کیا کہ علاج ہو جائے، تو سارے جگہ سے یہ کہا گیا کہ آپ کا بچہ قابل علاج نہیں ہے، آپ کا بچہ علاج نہیں ہوگا۔ اب یہ نا امید ہو کے اداس چہرہ لے کے جو اپنے بچے کو ہاتھ میں لیے گھر واپس آ رہا، تو اسی اسنا میں ایک معمولی بوڑھا انسان عصا لیے ہوئے، کپڑے معمولی سا پہنے ہوئے، اس نے دیکھا کہ جو ہے جوان ہے، چہرے پر اداسی اور مایوسی کی علامتیں ہیں، تو کہا کہ بیٹا کیا ماجرا ہے، کیوں اداس لگ رہے ہو؟ تو کہا کہ چچا مسئلہ یہ ہے کہ جو ہے میرا بچہ ہے یہ تقریباً بیمار ہے، کئی دنوں سے میں ہر ہاسپٹل جہاں بھی لے کے جا رہا ہوں اس کو بچہ صحیح نہیں ہو رہا، آخر میں ڈاکٹر نے یہ کہہ دیا کہ یہ قابل علاج نہیں ہے، آپ اس کو گھر میں لے کے جائیں، جب تک جیا اس کے بعد جو ہے اگر دنیا سے چلے جائے تو جو ہے چلا گیا۔ اب میں نا امید ہو کے جو ہے گھر جا رہا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ میرے حوالے بچہ کرو، میں دعا پڑھ دوں گا بچے کو، دیکھیں انشاءاللہ جو ہے شاید دعا خدا کو شفا دے۔ تو کہا کہ اب یہ سب کچھ تو میں نے کر لیا، اب نہ پیسہ مانگ رہا ہے نہ کچھ مانگ رہا ہے، کچھ نہیں، لے بسم اللہ آپ بھی لے لیں۔ جیسے انہوں نے بچے کو ہاتھ میں لیا، کچھ پڑھ کے پھونکا بچے کے اوپر، تو بچہ صحیح ہو گیا، ہاتھ میں جو ہے بچہ صحیح ہو گیا۔ اب بچے کو صحیح ہونا دیکھ کے نہ ان کو شکریہ یاد رہا، نہ ان کی مثلا احترام یاد رہا، بچے کو لے کے خوشی میں بھاگ گیا آدمی، گھر چلا گیا، گھر والوں کو بتانے کے لیے میرا بچہ صحیح ہو گیا، میرا بچہ صحیح ہو گیا۔ جیسے ہی پہنچا تو گھر جا کے اس کو ذہن میں آیا کہ ہاں وہ انہوں نے تو اس کا شکریہ ادا ہی نہیں کیا، چلتا ہوں میں پھر دوبارہ اس کو شکریہ بجا لاتا ہوں۔ جب گیا تو بندہ خدا وہ جا چکے تھے، جو مومن تھے، وہ جنہوں نے دعا پڑھی تو نہیں تھے، ادھر موجود نہیں تھے۔ اب اس کے دل میں ایک حسرت رہ گئی کہ کاش میں ان کا شکریہ بجا لایا ہوتا، اس وقت میں چھوڑ کے نہ آیا ہوتا۔ اب اسی بندے خدا کو ایک دن یہی مومن اپنے بچے کو لے کے مکہ مکرمہ گیا زیارت کے لیے۔ جیسے زیارت کو پہنچا تو طواف کے دوران دیکھا کہ ایک کونے میں ایک بوڑھا بیٹھا ہوا دعا پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے۔ تو اس نے دیکھا کہ ہاں یہ وہی بوڑھا ہے جو راستے میں مل کے جو ہے میرے بچے کو جس نے دعا پڑھی تھی اور میرا بچہ صحیح ہو گیا تھا۔ اب یہ گیا سامنے جا کے السلام علیکم، وعلیکم السلام، آپ یاد ہے مجھے کون ہے؟ تو کون ہے آپ؟ وہی بچہ جو راستے میں، اچھا آپ ہیں، تو شکریہ آپ کا، میں چاہتا ہوں کہ جو آپ نے میرے اوپر ایک احسان کیا ہے، میں آپ پر ایک احسان کر دوں، جو آپ مانگیں گے آج اس دن میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ ایک بات جو ہے میرے پاس ابھی مال دنیا میں سے کچھ نہیں ہے، اب خانے کعبہ میں بیٹھے ہیں، اس سے بہتر چیز کیا ہے کہ میں قرآن اچھا پڑھنا جانتا ہوں، میں آپ 1-2 رکعت نماز پڑھے ہیں، میں دیکھتا ہوں کہ آپ کی نمازوں میں کیا غلطیاں ہیں، میں آپ کی غلطیوں کو صحیح کر دوں گا نماز کی، تاکہ اس طریقے سے آپ کے احسان کا بدلہ میں دے چکا ہوں۔ تو انہوں نے کہا بسم اللہ، میں کھڑا ہوتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، آپ میری نماز پڑھو گا۔ کھڑے ہو گئے، بسم اللہ اللہ اکبر، نماز پڑھنا شروع کی۔ جیسے نماز ختم ہوئی تو کہا کہ چچا آپ کو کتنے سال ہیں ابھی؟ تو کہا کہ مجھے تقریباً 70 کے اوپر ہو گئے ہیں۔ تو کہا کہ آپ کی پوری نمازیں باطل ہیں۔ کہا کیوں؟ کہا کہ آپ کا الحم کا سورہ ہی صحیح نہیں ہے، آپ الحم کا سورہ غلط پڑھ رہے ہیں، آپ 70 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، الحم کا سورہ غلط پڑھ رہے ہیں آپ، اس کے باوجود نماز پڑھ رہے ہیں آپ، کیسے؟ کیا آپ کو جو ہے تھوڑا سا سیکھنا چاہیے تھا۔ اس بندے خدا نے کہا، اس بوڑھے نے، مجھے معلوم نہیں کہ میں سورہ غلط پڑھ رہا ہوں صحیح پڑھ رہا ہوں، اللہ میری نماز قبول کر رہا ہے قبول نہیں کر رہا ہے، تیرے بچے پہ میں نے یہی غلط الحم کا سورہ پڑھا تھا، جو تیرا بچہ صحیح ہو رہا ہے۔ یہی جو سورہ میں سنا ابھی نماز میں پڑھ رہا ہوں، اسی سورے کو میں نے تیرے بچے پہ پڑھ کے پھونکا تھا تو تیرا بچہ صحیح ہوا تھا۔ اب یہ غلط صحیح سورہ پڑھنے والا ضعیف نہیں، لیکن خدا کو کتنا پسند کہ ایک لا علاج بچہ جب ہاتھ میں آ گیا تو ایک الحم کے سورے سے، وہ بھی ٹوٹا پھوٹا سورہ، بچہ صحیح ہو گیا۔ اب خدا کے نزدیک کون مقام رکھتا ہے، کون مرتبہ رکھتا ہے، یہ پتہ نہیں۔ 3 چیزوں کو خدا نے لوگوں کو نہیں بتایا ہے کہ 3 چیز کیا ہے۔ سب سے پہلا، خدا کسے چاہتا ہے بندوں میں؟ ابھی جو ہمارے مجمع میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو مومنین بیٹھے ہوئے ہیں، گاؤں میں ہے، شہر میں ہے، وطن میں ہے، رشتہ داروں میں ہے، کس کو خدا چاہتا ہے؟ خدا نے کسی کو نہیں بتایا۔ اس کو نہ بتانے کا بھی فلسفہ جو روایتوں میں بتایا گیا ہے، تاکہ انسان سب کا احترام کرے۔ ممکن ہے کہ جس کی ہم بے احترامی کر رہے ہیں وہ خدا کا محبوب ہو، خدا کے محبوب کی بے احترامی خدا کو پسند نہیں ہے۔ ہر آدمی کو، جیسا بھی آدمی ہے، جو بھی آدمی ہے، جب اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ رہا ہے تو ہمیں فرض ہے ہمارا کہ اس کا احترام کریں، اس کے مثلا جو عظمت کریں، اس کی مثلا تقدیر کریں، اس کا اکرام کریں، عزت کریں۔ ممکن ہے کہ یہی آدمی خدا کو پسند ہو۔ دوسرا، خداوند عالم نے گناہوں کے درمیان اپنی ناراضگی رکھی ہے۔ بعض ایسے گناہ ہیں جو انسان انجام دے تو خدا فوراً جملہ کہے گا کہ اس کے بعد میں تجھے کبھی معاف کرنے والا نہیں ہوں۔ اب وہ کون سا گناہ ہے یہ نہیں بتایا تاکہ ہر گناہ سے انسان بچے۔
ہر گناہ سے انسان بچے. خدا نے اپنی مرضی کو اطاعتوں میں رکھی ہے، نیکیوں میں رکھ دی ہے. اب یہ بھی نہیں بتایا کہ کون سی نیکی سے خدا راضی ہو جاتا ہے، تاکہ ہر نیکی انسان جو ہے بجا لانے کی کوشش کرے. تو اب ان چیزوں کو جو ہے ہمارا فرض ہے، ہمارا وظیفہ ہے کہ خدا کے محبوب اور خدا جسے پسند کرتا ہے ظاہری شکل کو نہ رکھیں. مذاق اڑائیں اگر کسی کا، ہم کسی کو نیچا کریں، کسی کو ذلیل کریں، تو ممکن ہو جس کو ہم ذلیل کر رہے ہیں، جس کو ہم نیچا کر رہے ہیں، وہ خدا کا محبوب ہو اور یہاں پر جو ہے ایسے عذاب میں مبتلا ہو جائیں ہم، جو خود ہمیں پتہ نہ ہو کہ جو ہم نے کیا بڑا گناہ کر دیا ہے. تو ان چیزوں کی جو ہے اس آیت شریفہ میں تعلیم ہے. اس کے بعد جو ہے 3-4 چیزیں جو خداوند عالم اسی انہی کے خطرات سے انسان واقف کرے گا، کچھ چیزیں یہاں پر موجود ہیں. کل کا جو مسئلہ رہے گا نماز جمعہ، اور نماز جمعہ کے بعد جو ہے فلسطین کے ضعفاء اور وہاں کے جو لوگ جن پر ظلم ہو رہا ہے، مظلوموں کی حمایت میں جلوس جو نکلے گا، ایک ہمارا ایک دینی وظیفہ جو اسی آیت شریفہ میں پروردگار عالم نے ہمیں تعلیم دی. انما المؤمنون اخوہ، مومن کا بھائی ہے. اگر مومن بھی نہ ہو تو مسلمان کا بھائی. انما المسلم اخو المسلم، روایتوں میں کہا گیا مسلمان کا بھائی ہے. اب ہمارا وظیفہ یہ ہے کہ ان مؤمنین کی حمایت میں، ان مؤمنین کا ساتھ دینے کے لیے ہم آواز اٹھائیں. ممکن ہے کہ ہماری یہاں پر آواز اٹھانا ان کے کوئی فائدہ نہ ہو، ظاہری فائدہ نہ ہو، لیکن ایک چیز جو رہے گا ہمارا فائدہ اس میں، ہم اور وہ ایک ہدف میں ایک ہو جائیں گے. اگر ان کی کامیابی تو ان کی کامیابی کے ثواب میں ہم لوگ بھی شریک ہو جائیں گے. صرف یہ ہمدردی جتانے کے جو ہم ہمدردی کر رہے ہیں، اسی کے ضمن میں، اسی کے طفیل میں ہم ان کے ثواب میں شریک ہو جائیں گے جو لوگ جہاد کر رہے ہیں، جو لوگ وہاں پر دشمن اسلام کے ساتھ جا کے لڑ رہے ہیں. تو یہاں پر ہمارا فرض ہے کہ جو ہے ان کا ساتھ دیں اور ان کی حمایت میں آواز اٹھائیں. ایک چیز جو یہاں پر ہے خود فلسطین، اور فلسطین کا جو مسئلہ ہے ہم جو اتنی اہمیت دیتے ہیں، فلسطین میں مسجد اقصیٰ ہے، بیت المقدس مسجد اقصیٰ، یہ وہ مقام ہے جہاں سے پیغمبر اسلام کو معراج پر لے جایا گیا تھا. پیغمبر اسلام کو اپنے گھر سے، سورہ اسراء کی جو پہلی آیت ہے الحمدللہ الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، پروردگار عالم نے خانہ کعبہ سے رسول اسلام کو فلسطین بیت المقدس مسجد اقصیٰ لے گئے، پھر وہاں سے جو ہے معراج پر لے کے گئے تھے پیغمبر اسلام کو. یہ بڑا مقدس مقام ہے. 12 سال تک مسلمانوں کا یہ قبلہ رہا ہے. 12 سال تک مسلمان اس کی طرف جو ہے کھڑے ہو کر نماز پڑھے ہیں. اب یہ بہت مقدس مقام ہے جس کی طرف جو ہے انبیاء اور یعنی پیغمبر اسلام سے پہلے جو ہے اسی بیت المقدس کی طرف انبیاء نے جو ہے نماز پڑھی ہے. اب یہاں پر اس کو جاننے کے لیے بس ایک چیز ہے، جو صرف جناب حاجرہ اپنے بچے کے پانی کے لیے، جناب اسماعیل کے پانی کے لیے صفا اور مروہ کے درمیان 7 مرتبہ انہوں نے چکر لگائی تھی. آج اس کے احترام میں جو بھی حاجی جاتا ہے اس پر فرض ہے کہ 7 مرتبہ چکر لگائے، اس کی یاد کو باقی رکھے. حاجرہ نے جس مقام پر 7 چکر لگائے وہ اتنا محترم مقام ہو سکتا ہے، تو جس مکے کی طرف، جس کعبے کی طرف، جس قبلے کی طرف، جس مقام کی طرف پیغمبر اسلام نے 12 سال نماز پڑھی ہو، اس کی عظمت جو ہے کوئی کم چیز نہیں ہے. اب ان سے ہمیں کوئی توقع نہیں ہے، جو لوگ اب اس کے مخالفت میں ہیں، جو اس کے دشمن یہ ہیں منافق، جو تقریباً خاموش رہتی ہے دنیا عالم اسلام کے اکثر ملک، جو اس مسئلے میں کوئی آواز نہیں اٹھاتے اور آواز اٹھانے والوں کو بھی دبانے کی کوشش کرتے ہیں، ان سے کوئی امید نہیں ہے. جب پیغمبر اسلام کی ذات کا احترام یہ لوگ نہیں کرتے تو پیغمبر اسلام کے قبلے کے احترام کی ان سے کوئی توقع ہم نہیں کر سکتے. آج ان لوگوں کا جو منصوبہ بندی ہے سعودی عرب کی بہت ہی خطرناک ہے. آج عالم اسلام کی تمام نشانیوں کو جو ہے ایک ایک کر کے یہ مٹا رہے ہیں. ایک عرصہ ایسے بھی آئے گا کہ ہم مکہ مکرمہ جو جائیں گے تو مکہ مکرمہ میں کوئی ایسی اسلامی تاریخی جگہ ہمیں نہیں ملے گی جو زیارت کر سکیں. سب کو جو یہ مٹا رہے ہیں، میدان غدیر کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں. غار حرا کو انہوں نے پیک کر دیا ہے. غار حرا جہاں پر پیغمبر اسلام پر وحی نازل ہوئی تھی، پیک کر دیا ہے. ابھی کوئی جا کے آدمی وہاں پر زیارت نہیں کر سکتا. مقام احد کو، دوسرے تیسرے مقامات کو یہ لوگ جو ہے گرا رہے ہیں. جو ہم نے فتویٰ بتایا تھا کچھ دن پہلے یہاں پر ہے، جب ایک سعودی مفتی سے پوچھا گیا کہ کیا ہم پیغمبر اسلام کے روزے کو بھی ڈھا سکتے ہیں، ممکن کیا ڈھا سکتے ہیں یا نہیں، تو اس نے جواب دیا تھا نہ صرف ڈھا سکتے ہیں بلکہ ڈھانا واجب ہے. روزہ رسول کو ڈھانا واجب ہے. یہ شیعہ دشمن نہیں ہے، یہ اسلام دشمن ہے. ان سے جو ہے کوئی توقع نہیں کر سکتے. انشاءاللہ پروردگار عالم
ان ظالموں سے دنیا کو خالی کر دے. پروردگارہ انشاءاللہ یہ لوگ قابل ہدایت ہیں تو ان کی ہدایت فرما، اگر قابل ہدایت نہیں تو پروردگارہ ان سب کو نیست و نابود فرما. پروردگارہ تمام مقامات اسلامی، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. جہاں کہیں بھی سپاہیان اسلام، سپاہیان کفر و باطل سے مقابلہ کریں پروردگارہ ان کو کامیابی اور کامرانی عنایت فرما. پروردگارہ اپنے واسطہ محمد و آل محمد کا امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے عوام انصار میں شمار فرما. سوال یہ کہ پروردگار عالم نے تین چیزوں کا علم جو ہے کسی کو نہیں دیا ہے، ہوتا ہے کس آدمی کو چاہتا ہے یہ کسی کو معلوم نہیں ہے. کس گناہ پر خدا ناراض ہوتا ہے یہ کسی کو بتایا نہیں. کس ثواب پر، کس نیکی پر خدا راضی ہو جاتا ہے یہ کسی کو نہیں ہوتا. ثواب پر محمد و آل محمد. استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا